السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نے 20ویں رات کی تراویح ہم نے پڑھی ہے، اور آج کی رات تفسیر قرآن کا ایک اور حلقہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس حلقے میں اکثر وہ مضامین پیش کیے جائیں گے جو کل کی قرات میں آ چکے ہیں، اور آج کی قرات سے بھی کچھ مضامین آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اکثر مضامین کا تعلق گزشتہ قرات سے ہے، اس لیے کہ چند اہم مضامین کل چھوٹ گئے تھے۔ موضوعات کی کثرت کی وجہ سے بعض مضامین جو بہت ہی اہم مضامین ہیں، جن کا عوام الناس تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ان مضامین کو اگرچہ کہ زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے، پھر بھی اشارتاً ہی صحیح ان موضوعات کو سب کے سامنے لانا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ تو آج کا حلقہ شروع ہوگا سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 31۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 پر 1، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارباب من دون اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ارباب من دون اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت سے لوگوں کو رب مان لیا۔ حقیقت میں رب ماننا کب ہوگا، کن حالات میں رب سمجھا جائے گا، تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ عیسائی تھے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے یہ آیت آئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 1۔ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا، اور اسی طریقے سے مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب مان لیا، حالانکہ انہیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے مذہب والے یا ہمارے دین والے کہیں علماء اور راہبوں کی پوجا کیے ہو، ان کی عبادت کیے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارباب من دون اللہ کہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، کیا تمہارے لوگوں نے حرام نہیں سمجھا؟ کیا ان لوگوں نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، اس کو کیا تمہارے عوام نے کیا اس کو حلال نہیں سمجھا؟ تو کہا ابن حاتم نے، یا رسول اللہ یہ بات تو ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کے ضمن میں، قانون کے روشنی میں کسی حلال چیز کو حرام سمجھ لینا، حرام چیز کو حلال سمجھ لینا، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے حلال و حرام کیا ہے ان لوگوں پر، ان کو رب ماننا ہوا، ان کی پوجا کرنا ہوا۔ اس معاملے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت احتیاط برتے، ان قوانین کے ذریعے جن قوانین سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑا جاتا ہے ان سے بہت دور رہے، انہی قوانین کو مانے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے مخالف جو قوانین آتے ہیں ان کے بارے میں
غور و فکر کر کے ان سے کس طریقے سے بچنا ہے، اللہ کی شریعت کو کیسے تھامنا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آیت نمبر 33، اس میں بھی بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دین، یہ شریعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے، یہ سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر غالب کرنے کے لیے اور سارے مذاہب کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ تبارک نے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرک اس کو ناگوار سمجھے۔ تو یہ نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشین گوئی دی ہے، تو اس پیشین گوئی کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کوئی گھر، چاہے وہ شیش محل ہو کیا یا وہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو، مگر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اسلام کو داخل کرے گا، عزت والوں کی عزت کے ساتھ، ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشین گوئی ہے۔ آج پورے گھروں میں اسلام پہنچ چکا ہے، اب اس کو غلبہ پانے کا وقت آنے والا ہے، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے آیت نمبر 30 پر 4، اس کے بعد والی ہی آیت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیاکلوا اموال الناس، یہودیوں کے پنڈتوں کے بارے میں یا ان کے علماءوں کے بارے میں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے علماء کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مالوں کو ناحق کھا جاتے ہیں، باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال اٹھانے والوں نے ایک سوال اٹھایا، عام طور پر عیسائی حضرات جب عیسائیت میں داخل ہوتے ہیں تو کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ان کو رشوتیں دی جاتی ہیں، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ اس عیسائیت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے علماء ان کے مال کو کھاتے ہیں، یہاں تو وہ خود ان کو کھلاتے ہیں، لیکن باتیں کچھ غلط معلوم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کی بات ہی صحیح ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو تم جان لو بہت سے علماء اور ان کے راہب، کن کے؟ یہودی اور عیسائیوں کے راہب لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہاں پر حقیقت میں دیکھا جائے تو عیسائی مشنری سے جو لوگوں کے درمیان میں کبھی کپڑے، کبھی کھانا، کبھی علاج جو بانٹتے ہیں، اس کی مثال ویسی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے مچھلی پکڑنے والا کبھی چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کے سامنے ڈال دیتا، تو جیسے ہی وہ مچھلی پڑ گئی اس کے بعد بڑی مچھلی مل جاتی ہے۔ تو اس کا تجربہ ہم دعوتی میدان میں ہمیں ہوا، وہ اس طریقے سے کہ ہم بہت سے پاسٹروں کے ہاں گئے اور ہم نے وہاں پر دیکھا، تو بات یہ ہے کہ شروع میں تو اپنے ماتحتین کو کچھ دیتے ہیں، لیکن اس سے اتنا زیادہ اصول کرتے ہیں کہ کوئی دن اور کوئی وقت اور کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب وہ لوگ اپنے چرچوں کو کچھ نہ دیے ہو۔ مرغی ہے تو پہلا انڈا کس کو ہے؟ چرچ والوں کا ہے۔ بکری ہے تو پہلا بچہ کس کے لیے ہے؟ چرچ والوں کے لیے ہے۔ اور ہم ایک پاسٹر کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے چرچ کے اندر، فوری طور اس نے فون کیا، سامنے کے گھر سے دودھ آیا اور بڑے بڑے گلاس میں ہم کو اس نے دودھ پلایا۔ کہا کہ اسی طریقے سے جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں اپنے عوام اور اپنے لوگ پورا کر دیتے ہیں، اور قانون انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ جیسے ہی آدمی ان کے پھندے میں پہنچ جاتا ہے
دینے پر مجبور ہو جاتا. اس کی ایک اور مثال ہم نے یہیں پر ہم نے دیکھا برپوت پالم کے اندر ایک چھوٹا سا چرچ بنا. جا کر ہم نے دیکھا اس چرچ کے چھت کے اوپر پتے بھی برابر نہیں تھے، تاڑ کے پتے. لیکن پھر بھی ایک دن میں نے اسی پاسٹر کو، چھوٹے سے یعنی چرچ کے پاسٹر کو دیکھا کہ اسی راستے سے مین روڈ کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. میں نے کھڑا کر پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ بڑے چرچ کو میں اپنا فنڈ، اپنا چندہ لے جا کر میں دینے کے لیے جا رہا ہوں. اس طریقے سے شروع میں کچھ دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان سے اس طریقے سے چھین لیتے ہیں کہ گویا کہ ان کے خون کو یہ لوگ چوس رہے ہیں. اس طریقے سے ہمیشہ یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ لوگ دے رہے ہیں، لیکن تمام عیسائیوں سے جو لوگ ان کے چرچ میں ممبر بنتے ہیں یا چرچ کے پجاری بنتے ہیں تو اس وقت برابر چاہے غریب ہو چاہے تنگ دست ہو ان کو دینا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. پھر اس کے بعد چلیے آگے بڑھیے. آیت نمبر 35، یہ بڑی اہم آیت ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے اندر ہے، ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا. یہ جو سونا اور چاندی لوگ جمع کر رکھتے ہیں، جس کو کنز خزانہ بناتے ہیں، جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر بڑی وعید آئی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تمام زیورات، یہ تمام سونا اور چاندی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سلاخ بنائے گا، اور اس کے ذریعے ان لوگ جنہوں نے اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا ان کو داغا جائے گا. تو اس کے اندر اس بات کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ غریبوں کا حق رکھا ہے، وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے مالوں کے اندر غریب ایک حق ہے، ایک متعین شدہ حق ہے جو غریبوں اور مسکینوں کا ہے، اس کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے تاکہ ہمارے مال پاک ہو جائے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، اور اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا. آج اس وقت ساری دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اترا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے اس غضب کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس غصے کو اگر ہم بجھانا چاہتے ہیں، ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ کہ صدقات اور خیرات اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ غضب ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمائے گا. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ، آیت دیکھیے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو یاد کرو جب کہ نار جہنم میں گرم کیا جائے گا ان خزانوں کو، سونا اور چاندی کو، فتح کا اس سے داغا جائے گا ان کے پیشانیوں پر، ان کے بازوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے تم نے اپنے نفسوں کے لیے تم نے خزانہ بنا کر رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس چیز کا بدلہ جو کچھ تم جمع کر خزانہ بنا کر رکھتے تھے. تو اس لیے یہاں پر بہت بڑی وعید اور بہت بڑی تنبیہ ہے ان تمام مالداروں کے لیے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں یا پیسہ گن کر رکھتے ہیں، اس کا حق ہے جو غریبوں کا حق اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھا ہے وہ ادا نہیں کرتا. اور آگے بڑھی اس کے بعد ایک اور مضمون، بڑا اہم مضمون ہے، وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو 12 مہینے متعین کیے ہیں، سال کے 12 مہینے متعین کیے ہیں، یہ کب متعین کیے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تبارک اس کے بعد والی ہی آیت میں، آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک کا ذکر کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے برس کے 12 مہینے متعین کر دیے. آج ہمارے پاس جو محرم سے لے کر پھر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت متعین کر دیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے تھے، اور اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان
12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد دیگر آئیں گے۔ کون سے مہینے ہی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کے 3 اللہ تبارک تعالیٰ نے محترم مہینے قرار دیا، اور رجب بالکل تمام مہینوں سے الگ ہے۔ ان 4 مہینوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی حرمت والے قرار دیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے بڑھیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 دیکھیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہ واقعے کی طرف ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے لیے نکلے تھے، سارے مکے کے اندر اعلان ہو گیا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی ابوبکر دونوں کے غائب ہیں۔ جو بھی شخص سے ان کو قتل کر کے ان کے سر کو یا ان کو زندہ، یعنی ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام اعلان کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اس وقت چھپ گئے جبکہ تلاشی ختم ہو گئی، تلاشی ختم ہونے تک اسی غار میں رہے۔ تو اس غار کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غار کے اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بھی مدد کی ہے۔ اذہما فی الغار، یعنی الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نازک وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی جبکہ غار میں دونوں کے علاوہ تیسرا نہیں تھا، حضرت ابوبکر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ دشمنان اسلام تلاشی لیتے لیتے غار کے دہانے پر آ چکے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ان کی آہٹ کو سن رہے تھے، ان کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر مدد فرمائی۔ وہ لوگ غار نیچے دیکھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ غار میں تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ بند نہیں کر پائے تھے، وہاں اپنے پیر کو رکھ دیا تھا، اور اس کے اندر بچھو اور سانپ ڈس رہے تھے، ان کا پورا بدن زہر آلود ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر حفاظت کرتے گئے۔ اس واقعے کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر یعنی اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے اس سے بھی ایک اہم یعنی موضوع، اس کے بعد ایک اہم موضوع چھڑتا ہے، وہ ہے آیت نمبر 60۔ آیت نمبر 60 کے اندر دیکھیے، سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی جو موضوع گزر چکا ہے صدقات اور خیرات کا، یہ صدقات اور خیرات کے مستحق کون ہیں، ان 8 مصارف کا اللہ تبارک نے بتا دیا ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ کا مال، یہاں پر انما الصدقات للفقراء، یہاں صدقات سے مراد اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال کو صدقات فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کا مال انہی 8 مد میں یعنی خرچ کیا جائے گا، اس 8 مد کے علاوہ کسی اور جگہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا۔ کون سے مد ہیں؟ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور خاص کر کے ان تمام حضرات کو جو زکوٰۃ کا مال یعنی نکالتے ہیں، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین، ان للسائل والمحروم، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فقراء اور مساکین۔ اس بارے میں یعنی ان دونوں اصطلاح کی تعریفات کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ تو بہرحال غریب محتاج 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ محتاج جو کسی سے مانگتا نہیں، محتاج ضرور رہتا ہے، ایک وہ محتاج جو گھر گھر پھر کے مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مانگتے ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، اور وہ لوگ جو محتاج ہیں مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی تلاش کر کے دینا چاہیے۔ یہ 2 مد ہو گئے، فقراء اور محتاج، یعنی مساکین کو لوگوں نے یعنی کبھی مساکین کو انہوں نے نہ مانگنے والا محتاج فرمایا، کبھی فقراء کو نہ مانگنے والا محتاج قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 قسم کے محتاج ہوئے، فقیر ہوئے، غریب ہوئے۔ اس کے بعد والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں۔
نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسلام کے قریب ہو چکے ہیں اگر ان کی تھوڑی مدد کر دیں گے تو اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، یا ہم مدد کرنے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے کا زیادہ ہونے کی زیادہ امید ہے، ایسے لوگ کر سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم کہا گیا، تو اس سے مراد وہ غیر مسلم جو ان پر مال خرچ کرنے سے اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، یا وہ نو مسلم جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یا وہ غریب غربا جو دین سے دور ہیں، اگر ان کو پیسہ دو گے تو دین کی طرف آ جائیں گے۔ یہ تمام والمؤلفۃ قلوبہم ان کو کہا جائے گا۔ وفی الرقاب، اسی طریقے سے گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، گردنوں کو آزاد کرنا یعنی لونڈی اور غلام کو آزاد کرنے کے، خرید کر ان کو آزاد کر دینا۔ اب تو یہ مدد بہت نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ والغارمین، وہ لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض پہ قرض لے چکے ہیں، اور بعض تو یعنی سود ان کے اوپر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ایسے لوگ قرضوں سے باہر نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں پر جہاد کے لیے جو ویپنس لینے ہیں، ان تمام کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسافر کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ مسافر اپنی جگہ مالدار ہے لیکن سفر پہ نکلا ہے، محتاج ہو گیا ہے، ایسے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کا مال یعنی خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو میں غالباً سمجھتا ہوں کہ کافی مضامین آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ذرا سا اختصار کے ساتھ بقیہ مضامین، کافی مضامین رہ گئے ہیں، تقریباً سمجھتا ہوں کہ آج قاری صاحب نے جو قرات پڑھی ہے اس کے اندر سے بہت سے مضامین رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو کل بڑے اختصار کے ساتھ میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔